بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سورۃ النازعات کا آخری رکوع جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ پڑھتے ہیں جی۔ قیامت کا منظر اور قیامت کی کچھ علامات ذکر ہو رہی ہیں۔ قیامت کے دن قیامت کیسے آئے گی، وہ کیا چیز ہے، اس حوالے سے آج کچھ آیات ہیں۔ انسان کی کیفیت کیسی ہوگی اس حوالے سے پہلی آیت پہ غور کریں جی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اس میں ایک ہی لفظ ایسا ہے جس کا آپ کو ترجمہ پہلے نہیں پڑھا ہوا۔ فَإِذَا کا کیا معنی ہے؟ پس جب، اور جاءت آئے گی۔ فَإِذَا جَاءَت پس جب آ جائے گی یا جب آئے گی۔ الطامۃ الکبریٰ، کبریٰ کا کیا معنی ہے ویسے؟ کبریٰ سب سے بڑی، اور طامہ کسے کہتے ہیں؟ الطامہ، ہاں جی کہتے تو قیامت کو ہی ہیں، معنی کیا ہے؟ بڑی مشکل گھاٹی یا مشکل ترین ایسی مصیبت جو برداشت نہ ہو سکے، یعنی ایسی پریشانی، ایسی کوئی مصیبت جو قابل برداشت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں الطامہ، یعنی ایسی کوئی مصیبت جو قابل برداشت نہ ہو، وہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ طامہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں جی، اور مراد اس سے کیا ہے؟ قیامت، یعنی قیامت ایک ایسی مصیبت اور ایسی دکھ دینے والی چیز ہے کہ جو بندے اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، جو سب سے بڑی پریشان کر دینے والی جب آ جائے گی، سب سے بڑی پریشان کرنے والی مصیبت جب آ جائے گی، یہ اس کا معنی ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب آ جائے گی، کیا چیز آ جائے گی جی؟ سب سے بڑی پریشان کر دینے والی مصیبت، یعنی قیامت۔ دوسری آیت پھر ہوگا کیا جی؟ یوم جس دن، یوم جس دن یتذکر الانسان، یاد کرے گا انسان۔ یتذکر کا معنی یاد کرے گا، الانسان انسان، ما سعی جو اس نے کوشش کی، جو اس نے کوشش کی وہ اس دن کیا کرے گا؟ یاد کرے گا۔ ہر چیز اس کے سامنے ہوگی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن بندہ اپنے رب سے جب بات کرے گا نا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا درمیان میں، بندہ ڈرا ہوا پریشان، دائیں دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں دیکھے گا اعمال نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا جہنم نظر آئے گی، بنے گا کیا؟ تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جب پریشان کر دینے والی ناقابل برداشت مصیبت یعنی قیامت جب آ جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اور انسان اس دن دیکھے گا جو کچھ اس نے کیا، جو اس نے کوشش کی۔ پھر دیکھیں یوم جس دن یتذکر، یاد کرے گا الانسان انسان ما سعی، جو اس نے کوشش کی، جو کمایا ہوگا، جو کوشش کی ہوگی وہ دیکھے گا، اس کو یاد کرے گا کہ یہ میں نے کیا کیا۔ وبرزت الجحیم لمن یرا، وبرزت کیا معنی؟ اور ظاہر کی گئی جائے گی، وبرزت اور ظاہر کی جائے گی، الجحیم جہنم، جحیم کا معنی جہنم، جب جہنم ظاہر کی جائے گی، لمن یرا ہر اس شخص کے لیے جو دیکھے گا، لمن ہر اس شخص کے لیے، یرا جو دیکھے گا، اور دیکھیں گے سارے ہی، جہنم کو سارے دیکھیں گے، نیک بھی دیکھیں گے، بد بھی دیکھیں گے، نیک لوگ بھی اور برے لوگ بھی، ہر کسی نے جہنم کو دیکھنا ہے کہ وہ جہنم ہے، ہر کسی کی نظر پڑے گی، لیکن جہنم میں جائے گا کون؟ برے جائیں گے، نیک لوگ نہیں جائیں گے۔ تو ہر کسی نے دیکھنا ہے، ہر کسی کے لیے جہنم ظاہر ہوگی، جیسا کہ وہ حدیث ایک شروع میں بھی میں نے آپ کو سنائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جہنم کو کیسے لایا جائے گا؟ ہاں، کتنی لگامیں ہوں گی؟ 70,000 لگام اس کو ڈالی ہوئی ہوگی، اور ہر لگام کو کتنے فرشتوں نے تھاما ہوگا؟ 70,000 فرشتے نے ایک لگام کو تھاما ہوگا، اور ٹوٹل لگام کتنی ہوگی؟ 70,000۔ اندازہ لگائیں کہ وہ جہنم پھر کتنی
بڑی ہوگی اور کس طرح ان فرشتوں نے اس کو قابو کیا ہوا ہوگا. ہر بندہ دیکھے گا اس کو. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ, جس دن جہنم کو ظاہر کیا جائے گا, ظاہر کی جائے گی جہنم, لِمَنْ يَرَىٰ, ہر اس شخص کے لیے جو دیکھے گا. اور داخل کون ہوں گے؟ برے, دیکھیں گے سارے ہی. آگے آیت فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ, فَأَمَّا پس لیکن, مَنْ طَغَىٰ, جس نے سرکشی کی, یا دوسرا معنی جو حد سے بڑھ گیا, حد سے گزر گیا, یعنی حدود کا کوئی خیال نہیں کیا, گناہ کرتا رہا. اس طرح کی کافی ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی تھی. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ, پس جو کوئی حد سے کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا, جو حد سے بڑھ گیا. یہ کال سن کے بتائیں. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ, پس جو کوئی حد سے بڑھ گیا. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, توجہ بھائی, وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آثرہ کا معنی کیا ہے بھائی؟ وآثرہ, اور ترجیح دی اس نے, الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کو, دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. دوبارہ دونوں یاد دیکھیں. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ, پس لیکن وہ شخص جو حد سے آگے بڑھ گیا, حد سے گزر گیا. وآثر الحیات الدنیا, کس کو؟ دنیا کی زندگی کو, اور جس نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اس کے لیے کیا ہے پھر؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ہاں واضح ہے ترجمہ, آپ خود کریں. فَإِنَّ الْجَحِيمَ, نہیں اس کے لیے نہیں. فَإِنَّ الْجَحِيمَ, پس بے شک جہنم, پس بے شک جہنم. ہی المأویٰ, یہی اس کا ٹھکانہ ہے. جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. جہنم اس کا ٹھکانہ ہے جی. کس کا؟ جو حد سے آگے بڑھ گیا اور دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی, یعنی دین پیچھے چھوڑ دیا, دنیا کو ترجیح دی, نمازیں نہیں پڑھیں, بالکل سائڈ پر ہو گیا. جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. آگے دوسرے لوگوں کا تذکرہ, پہلے تو ان کا ہو گیا نا, اب آگے وَأَمَّا مَنْ خَافَ, ترجمہ آپ کریں گے. وَأَمَّا, اور لیکن, من خافا, جو ڈر گیا. کس چیز سے ڈر گیا؟ مقام ربہ, اب اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے. مقام ربہ, اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے جو کوئی ڈر گیا. وَنَهَا النَّفْسَ, اور ونہا, اور اس نے روک لیا. ونہا کا معنی, اور اس نے روک لیا. النفس, کس کو؟ اپنے نفس کو. اپنے نفس کو اس نے روک لیا. وَنَهَا النَّفْسَ, اور اپنے نفس کو اس نے روک لیا. عن الہوا, کس چیز سے؟ خواہشات سے. جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہشات سے روک لیا. دو چیزیں آ گئی نا. نمبر ایک, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, کہ جو کوئی شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور دوسری کیا چیز آئی بھائی؟ اور اپنے نفس کو کس چیز سے روکا؟ خواہشات سے اس نے روک لیا. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جیسے ادھر توجہ فرمائیں, جیسے یہاں تھا نا, جو حد سے بڑھ گیا اور دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی. جو حد سے بڑھ گیا اور دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی. جس طرح یہ تھا, دونوں ایسا ہو گیا, اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. اب آگے دوسرے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے اس نے روک لیا, اس کے لیے کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ترجمہ آپ کریں. ہاں, بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے بھائی. فَإِنَّ الْجَنَّةَ, بے شک جنت, هِيَ الْمَأْوَىٰ, یہی اس کا ٹھکانہ ہے. اوپر فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ تھا نا, ادھر فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یہ دوبارہ میں پڑھتا ہوں, توجہ فرمائیں جی سارا ترجمہ. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ, پس جب آ جائے گی, کیا چیز آ جائے گی بھی؟ سب سے بڑی مصیبت, ناقابل برداشت, پریشان کن مصیبت جو ہے وہ آ جائے گی. یوم یتذکر, جس دن یاد کرے گا, الانسان, انسان, ما سعی, جو اس نے کوشش کی. وبرزت الجحیم, اور ظاہر کی جائے گی جہنم,
لمن یرا ہر اس شخص کے لیے جو دیکھے گا یا دیکھتا ہے، فاما من طغی پس لیکن وہ شخص جو حد سے آگے بڑھ گیا، وآثر الحیات الدنیا اور اس نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو، فإن الجحیم بے شک جہنم ہی المأوی وہی اس کا ٹھکانہ ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ اور جو کوئی ڈر گیا مقام ربی ہی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، وَنَهَا النَّفْسَ اور روک لیا اس نے نفس کو عن الہوا خواہشات سے، فإن الجنت ہی المأوی تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کی رہائش گاہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ عقیدے کے حوالے سے آج کا سوال وہ یہ ہے، زبانی کلامی سن لیں جی، کہ کل پڑھا تھا ہم نے شرک اکبر کا کیا نقصان ہے، شرک اکبر کرنے والا جنت میں جا سکتا ہے؟ جنت اس پر کیا ہے؟ حرام۔ دوسرا سوال اسی سے ملتا جلتا، جو بندہ شرک کرتا ہے یعنی مشرک آدمی ہے، اس کے دیگر نیک اعمال قبول ہوں گے؟ نیکیاں کرتا رہا، صدقہ کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن شرک بھی کرتا ہے ساتھ، تو شرک کی موجودگی میں دوسرے نیک اعمال کا کچھ فائدہ ہے یا نہیں؟ جو کیے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے؟ دلیل کیا ہے؟ کوئی ہے قرآن مجید میں کوئی ایسا ترجمہ آپ کے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید کے ایک 7ویں پارے کے اندر ایک یاد رکھیں کہ 18 نبیوں کے نام لیے ہیں۔ کتنے نبیوں کے نام؟ 18 انبیاء کے نام لیے، اکٹھے نام اس طرح نہیں لیے اللہ تعالیٰ نے کسی، 25 یا 26 نام ہیں انبیاء کے ٹوٹل جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے 18 انبیاء ایسے ہیں جن کا ایک ہی جگہ پر ذکر ہے، 7واں پارہ 4تھا حصہ جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، اس رکوع کے اندر ہیں، ایک ہی جگہ پر 18 انبیاء کے نام۔ 18 انبیاء کے جلیل القدر پیغمبروں کے نام لے کر اللہ تعالیٰ نے آخری آیت پہ پتہ کیا کہا ہے؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ نبی جو جن کے نام میں نے لیے ہیں، وَلَوْ أَشْرَكُوا اگر یہ بھی شرک کرتے، حالانکہ انبیاء شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ مجھے اور آپ کو بات سمجھائے گی یہ کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر نبی بھی شرک کر لیتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو ان کے اعمال بھی اللہ کہتے ہیں برباد کر دیے جاتے، نبیوں کے عمل بھی ضائع ہو جاتے۔ پھر قرآن مجید کے ایک مقام پر اللہ نے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر بھی کہا ہے، اے نبی لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرے اعمال بھی ضرور ضائع کر دیے جائیں گے۔ آپ اندازہ لگا لیں پھر امتی شرک کرے تو عمل کیسے باقی رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وما توفیقی الا باللہ۔